أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فضربنا على آذانهم بس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پہ فی الکہف غار میں سنین عددا گنتی کے سال ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے کون احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما لبثوا جو وہ ٹھہرے ہیں آمدہ مدت کے اعتبار سے نحن نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبأہم اصحاب کاف کی خبر بالحق حق کے ساتھ انہم فتیۃ بے شک کہ وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو ایمان لائے اپنے رب پر وزدناہم ہدا اور ہم نے زیادہ دی ان کو ہدایت وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو اذ قاموا جس وقت وہ کھڑے ہوئے فقالو تو پس کہا انہوں نے ربنا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دونہ اس کے علاوہ الہن کسی اور کو معبود لقد قلنا البتہ تحقیق ہم کہیں گے اذن اس وقت شاطتا زیادتی والی بات ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ معبود لولا یأتون علیہم کیوں نہیں لاتے وہ ان معبودوں کے بارے میں بسلطان بین کوئی واضح دلیل فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے ممن افترا اس سے جو جھوٹ باندھے افترا باندھے علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ کا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جس وقت تم الگ ہو گئے ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں الا اللہ اللہ کے علاوہ فَأَوْ إِلَى الْكَهْفِ پس بناؤ ٹھکانہ غار میں ینشر لکم تمہارے لیے بکھیرے گا تمہارے لیے پھیلائے گا ربکم تمہارا رب من رحمتہ اپنی رحمت سے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اور تیار کرے گا تمہارے لیے من امرکم تمہارے معاملے میں مرفقہ نرمی کو اس سے پچھلی سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق بات تھی نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ مدینہ کے کچھ یہودیوں نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا تھا تو یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت بتائیں روح کیا ہے تو یہ جوہر ہے جسم ہے عرض ہے کیا ہے یہ صفت ہے اور دوسرا اصحاب کاف کون تھے ان کے حالات کیا ہیں تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا تو یہاں اس صورت میں اس دوسرے سوال کا جواب اللہ نے ذکر کیا ہے اصحاب کاف کا جس کا کچھ تھوڑا سا ہم پہلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ توحید پرست ہو گئے تھے بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر یہ لوگ غار میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو کتا بھی ان کے ساتھ تھا تو انہیں ڈر لگا تھا کہ یہ کتا ہمیں پکڑوا دے گا کیونکہ یہ بھونکے گا تو لوگ دیکھ لیں گے ہم پکڑے جائیں گے اس کتے کو انہیں ہٹانے کی بڑی کوشش کی پتھر مارے لیکن کتا نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا تو اللہ نے کتے کو زبان دی کتے نے پوچھا بھائی تم مجھے کیوں مارتے ہو جس رب کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا تو جہاں تم سوئے ہوئے ہوگے تو میں بھی وہاں پہرا دوں گا مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تو علماء نے لکھا ہے 13 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے ان میں سے یہ ایک کتا بھی ہے یہ کتا بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا
اور بلعام بن باورا بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھا جس نے لالچ کی وجہ سے بد دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اس وجہ سے ان کی بزرگی زائل ہو گئی۔ بڑا خوبصورت اور عبادت گزار بندہ تھا، اس کے ہاتھ پہ بڑی کرامات بھی ظاہر ہوتی تھیں، لیکن دنیا کے لالچ میں آ کے ذلیل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، ہر وقت ہمیں ایک ہی بات سناتا رہتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہاری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو کہ وہ تباہ ہو جائے۔ اس نے پہلے انکار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو ان سے مقابلہ کیسے ہے؟ تو بس پھر لالچ دیا، تحفے تحائف دیے، سونا چاندی ہیرے جواہر کہ تمہارا ہدیہ لو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ لالچ میں آ کے اس نے ہاتھ اٹھائے، بس اتنا لفظ منہ سے نکالا، اے اللہ موسیٰ، بس آگے جو کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا، تباہ ہو گیا، زبان ناف تک نیچے لٹک گئی، تو باولے کتے کی طرح یہ پھرنے لگا، پھر پھرتا رہتا، تو اصحاب کاف کے کتے کو، مطلب ایسے ہی مرا اس نے، تو اصحاب کاف کے کتے کو بلعام بن باورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہرحال اس پہ شیخ مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو آپ شیخ سعدی کے نام سے پہچانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے گلستان میں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بوروں کی صحبت میں رہا تو اس کی نبوت کا خاندان ختم ہو گیا، تو اصحاب کاف کے کتے نے چند دنوں نیکوں کی اتباع کی، نیک لوگوں کے ساتھ رہا، تو وہ کیا بن گیا؟ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جا گئے۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک بندوں کی صحبت سے بندہ صالح بن جاتا ہے، صحبت طالح ترا طالح کنن، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو بندے کو صحبت اس اچھے کی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اچھا بن جائے، اور اچھے اور برے کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی سے نہ پوچھو کہ نیک ہے یا بد، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، یہ دیکھو کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، بے شک بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جو عقائد جو عادات اس کے دوست کی ہوں گی وہی اس میں بھی ہوں گے۔ تو بہرحال وہ نوجوان 250 عیسوی میں اس غار میں آئے، 309 سال تک اللہ نے ان پہ نیند کو مسلط کیا، اور ان کو اللہ نے بغیر کھائے پیے زندہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے وہ بیدار ہوئے۔ پھر یہ غار جو ہے تقریباً ترکی کے علاقے میں ہے، دمشق کے قریب قریب ایک پہاڑ ہے جس کو قاسیون کہتے ہیں، یہ وہاں پہ ہے۔ وہاں آج کل کچھ مصنوعی غار بھی بنے ہوئے، لیکن وہ نہیں ہے جو مصنوعی ہیں، اور اس میں 3-4 بڑی قبریں تھیں، ایک چھوٹی قبر، تو وہاں جو مجاور بیٹھے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی قبر جو ہے یہ کتے کی ہے۔ بہرحال یہ بناوٹی چیزیں ہیں وہاں پہ، ان میں نہیں الجھنا چاہیے، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، تو ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اس شہر کا نام آج کل طرطوس ہے جس میں یہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پہ غار میں، یعنی ان پر نیند مسلط کر دی غار میں، اور چند سال گنتی کے، اب یہ کتنے سال ہیں؟ ایک جگہ فرمایا کہ یہ 309 سال ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا تاکہ اللہ اپنی علامات کو ظاہر کریں، دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے، کہ یہ کتنا عرصہ تک ٹھہرے ہیں، اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اتنا عرصہ ٹھہرے، دوسرے نے کہا نہیں اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نباہم اصحاب کاف کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت زیادہ دی،
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئی کہاں؟ عدالت میں، فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی کو معبود۔ تو عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، نہ اس کے سوا کسی کی عبادت کریں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت زیادتی والی بات۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا، مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، یہ نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ عدالت میں ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ اور معبود جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لائے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان مبین، کیوں نہیں لاتے ان معبودوں کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ ہماری دلیل تو واضح ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، آسمانوں زمین کا خالق ہے۔ یہ لوگ جو تم ہے، تم بتاؤ کہ ان کے خداؤں نے کیا کیا، ان کے اختیار میں کیا ہے جن کو تم خدا کہتے ہو، جس کی وجہ سے تم ان جن کی عبادت کرتے ہو، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو۔ پھر یہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا، اور یہ اللہ پہ افترا یعنی جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افترا باندھے اللہ پہ جھوٹ کا۔ عدالت نے دیکھا، قاضی نے دیکھا کہ یہ نوجوان جذبات میں ہیں، ان کو فوری طور پہ سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ انہیں سوچنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر ان کو تنبیہ ہو جائے کہ ان کے عقیدے پر بادشاہ ناراض ہے اور یہ عقیدہ پوری قوم کے خلاف ہے، لہٰذا عدالت نے ان کو چھوڑ دیا، مہلت دے دی کہ اپنے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو۔ تو اب ان اصحاب کہف نے آپس میں مشورہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور اے ساتھیو جب تم الگ ہو گئے ہو ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، تو اب ایسا کرو، فَأَوْ إِلَى الْكَافِ، تو کوئی ٹھکانہ کسی غار میں بنائیں، غار میں بڑے پہاڑ کی، اور فی الحال وقت گزارتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ینشر لکم ربکم، تو پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نرمی، تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ یہ عدالت سے باہر آ کر مشورہ کر کے گھروں میں گئے، تو یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایمان کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا۔ پھر اس چرواہے کو دیکھو، بھیڑ بکریاں چھوڑیں، ماں باپ گھر بار چھوڑا۔ تو اصل بات یہی ہے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور بڑے پکے لوگ تھے۔ آج ہم تصور کر سکتے ہیں دین کے لیے بیوی بچے گھر بار ماں باپ چھوڑنے کا، رشتہ داروں کو چھوڑنے کا؟ کیوں؟ ہمیں اصل میں ایمان موروثی طور پہ مفت میں ملا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا پڑی، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔